اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان جلسہ، معزز سامعین، محترم خواتین، عزیز بچوں، آج کی اس حسین اور پر رونق مجلس کے لیے موضوع چنا گیا ہے فضل الصلاۃ علی النبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت. یہ موضوع بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ حبیب کبریا پر درود و سلام بھیجنے کے تعلق سے ہے. یہ موضوع اسی ناطے ہمیشہ ہر زمانے میں علماء کے لیے، خطبہ کے لیے، واعظین کے لیے، اہل قلم کے لیے پسندیدہ موضوع رہا ہے، اور لوگوں نے اجر و ثواب کی نیت سے بھی اس موضوع کو اپنے لیے چنا ہے. میری بھی خواہش ہوئی کہ میں اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالوں، تاکہ ایک طرف اگر اجر میں اضافہ ہو جائے تو دوسری طرف اس سلسلے میں پھیلی ہوئی جو بدعات ہیں، خرافات ہیں، امت اسلام کو اس سے آگاہ کیا جائے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود کے مسائل کو بنیادی طور پر، اجمالی طور پر 3 نکات کے اندر بیان کیا ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. امت اسلام کو بھی تعلیم دی گئی کہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. میں کوشش کروں گا کہ تینوں نقطوں کو الگ الگ تفصیل کے ساتھ بیان کروں، تاکہ جہاں آپ ایک طرف آیت کریمہ کے مفہوم کو سمجھ پائیں، وہیں درود کی حقیقت اور فضیلت کو بھی سمجھ پائیں. میں نے آپ سے کہا کہ پہلا نقطہ یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی حبیب کبریا پر درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے حبیب کبریا پر درود بھیجتے ہیں۔ سوال اس بات کا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا بالکل اسی معنی میں ہے جس معنی میں فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں؟ صلاۃ کا وہی معنی اور مفہوم ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، اس سلسلے میں علماء مفسرین کے درمیان مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ جمہور مفسرین نے، آپ کہہ لیجئے کہ مفسرین کی اکثریت نے اس رائے کو چنا ہے کہ جب صلاۃ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے گی تو وہاں پر مقصود یہ ہوگا، مفہوم یہ ہوگا آیت کریمہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی برکھا نازل کرتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر قرآن و سنت کے نصوص کو آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لفظ صلاۃ رحمت کے نزول کے معنی میں متعدد جگہوں پر وارد ہوا ہے۔ اس معنی کی تائید ان نصوص کے ذریعہ سے ہوتی ہے جہاں پر لفظ صلاۃ رحمت کے معنی میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، غالباً حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، کہ اے اللہ خاندان ابو اوفا کے لیے، ان کے بال بچوں کے لیے رحمت نازل فرما۔ تو آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان ابو اوفا کے لیے دعا کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کی فضیلت بیان کی ہے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے کیا اس کی فضیلت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ پہلی صف پر اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ بھیجتے ہیں، یعنی رحمت کی دعا ان کے لیے کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ آیت کریمہ کا ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب درود کی نسبت، صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور بلا شبہ اللہ کی رحمتیں آپ پر بے پناہ تھیں، بے انتہا تھیں، اتنی تھیں کہ جتنی آپ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ جمہور مفسرین کے علاوہ مفسرین کی ایک جماعت ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ آیت کریمہ میں جو لفظ صلاۃ ہے اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اپنے نبی حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بڑائی بیان کرتا ہے۔ اس معنی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے، دیگر مفسرین نے بھی اس کو اپنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی بڑائی فرشتوں کی مجلس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کرتا ہے، ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، احادیث رسول کو آپ پڑھیے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی عمدہ صفات کا ذکر کیا ہے، عمدہ خوبیوں کا ذکر کیا ہے، آپ کی بڑائی، آپ کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کیوں کری؟ علماء مفسرین اس سلسلے میں حکمت یہ لکھتے ہیں کہ تاکہ فرشتوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ جس ذات کی عظمت و بڑائی کبریائی کرتی ہے اس کی برابری اور اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بڑائی بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ آپ اذان دیتے ہیں، پہلے نام اللہ کا، دوسرا اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہو رہا ہے؟ بلند ہو رہا ہے۔ کلمہ آپ پڑھتے ہیں، پہلے تک جو ہے بڑائی اللہ کی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و بلندی
بیان کی جا رہی ہے۔ متعدد آیات ہیں اس سلسلے میں میرے بھائیوں، آپ دیکھیں گے تو ان سے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی کبریائی بیان کرتا ہے، عظمت بیان کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ کے مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد مفسرین علماء نے صلاۃ کے اور بھی معانی بیان کیے ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور یہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے گی، آیت کریمہ میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ غور کریں کہ فرشتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے، اس کو سمجھنے کی ذرا آپ کوشش کریں۔ صلاۃ جب ملائکہ کی طرف سے ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس کا معنی علماء مفسرین نے بیان کیا ہے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفع درجات کی، آپ کی بلندی کی، آپ کی تکریم کی، آپ کی شان مرتبت کی، آپ کی بڑائی کی فرشتے کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کی تعداد وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ ہی فرشتوں کی تعداد جانتا ہے۔ فرشتے جو افضل مخلوق ہیں، اعلیٰ ترین مخلوق ہیں، ان کو حکم ہو رہا ہے اور وہ اس عمل میں شریک ہیں کہ وہ حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے ہیں، عظمت و بڑائی کو بیان کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ تو جو مخلوق جس ذات کے لیے بلندی کی دعا کرے گی، اس کے رفعت کی دعا کرے گی، وہ اس کی برابری اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی اور دوستو، آیت کریمہ کے تیسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اللہ درود بھیجتا ہے نبی پر، فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے مومنو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے مومنو تم اپنے نبی پر کیا کرو، درود بھیجو۔ سوال اس بات کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ڈائریکٹ کیوں نہیں دیا؟ پہلے یہ بات کہی گئی آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتا ہے، دوسری بات یہ کہی گئی فرشتے بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد مومنوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اے مومنوں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرو، درود بھیجو۔ دراصل میرے بھائی اور دوستو، ایک مسلمان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہوتا ہے تو اس سے یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی ہو جائے گی۔ اللہ کے نے آپ کے ذکر کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ مختلف انداز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بڑائی اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایک انسان، ایک مسلمان جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہاں مقصود یہ ہوتا ہے اس سواری کی طرح، اس انسان کی طرح جو گھروں سے بھیک مانگتا ہوا جاتا ہے، اور جب اس سے گھر کے کسی مالک کی طرف سے کچھ ملتا ہے تو ان کے حق میں، ان کے بچوں کے حق میں دعائیں کرتا ہے تاکہ خوش ہو کر کے گھر کا مالک اسے کچھ اور نواز دے۔ گویا ایک شخص، ایک مسلمان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کے پیش نظر مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس درود کے بھیجنے کے ذریعہ وہ اس امید میں لگ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی پر اور آپ کے خاندان پر، اطہار پر جو رحمت کے برکھا کرتا ہے اس کے چند چھینٹے کے مستحق ہم بھی ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طفیل میں ہم کو بھی ان رحمتوں سے، ان رحمتوں کے چند چھینٹوں سے نواز دے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے خاندان اطہار کے لیے نازل ہوتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، علماء مفسرین نے اس کی ایک تعویل یہ بھی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا یہ بتا کر کے کہ میں درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو۔ دراصل اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے انسانوں، تم کوئی بھی کام کرتے ہو وہ تم کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو تم پڑھتے ہو،
کبریائی اس میں شریک نہیں۔ صدقہ دیتے ہو تم دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو تم دیتے ہو، خیرات دیتے ہو تم دیتے ہو، نیکی کے دیگر کام کرتے ہو تم کرتے ہو، لیکن اگر درود جیسا بہترین عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کا تم انجام دو گے تو یہ عمل ایسا ہے جس کو میں پہلے سے کرتا ہوں اور تم بھی اس میں ہمارے کیا ہوگے؟ شریک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایسا عمل ہے جو کبریائی کر رہی ہے، فرشتے کر رہے ہیں، اے مومنو تم بھی اس عمل میں درود بھیج کر کے اللہ کے اس عمل میں کیا ہو جاؤ؟ شریک ہو جاؤ۔ ایسا کام جس میں کبریائی تمہارے ساتھ ہے۔ کتنی بلندی کی بات ہے کہ ایک انسان وہ کام انجام دے رہا ہوتا ہے جو کام خود اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ انجام دے رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آیت کریمہ کے مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات اٹھتی ہوگی، یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر وہ کون سا درود ہے، وہ ہے کیا جس کو تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو۔ وہ درود ہے کیا جس کی تعلیم دی جا رہی ہے اور جس کی متعدد فضیلتیں احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستو، آیت کریمہ کا جب نزول ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی یہ سوال اٹھا تھا۔ صحابی رسول کعب ابن عجرہ ہیں غالباً، وہ کہتے ہیں کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے مومنو تم بھی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود کے سوغات بھیجو۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے دربار رسالت میں حاضری دے کر کے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ اما السلام علیک فقد عرفنا، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک مسئلہ ہے آپ پر سلام بھیجنے کا تحیات کی شکل میں نماز کے بھیتر، نماز کے دوران، وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن کیف الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آیت میں حکم ہو رہا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں، آپ پر آیت نازل ہوئی ہے، ہم سلام تو جان رہے ہیں۔ آیت میں دو چیزوں کا حکم ہے کہ تم سلام بھیجو، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرو؟ درود بھیجو۔ تو ہم سلام تو جانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد۔ پڑھیں بھائی آپ لوگ بھی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ روایت احادیث کی کتابوں میں متعدد صحابہ سے ایک دو لفظ کے اختلاف کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ میں ان تمام روایتوں کو آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا، نہ تو وقت کی اجازت ہے اور نہ ہی جو ہے کیا نام ہے اس بارے میں اتنی تفصیل کی جا سکتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک اور روایت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ملاقات ہوئی، میری ملاقات ہوئی کسی صحابی سے، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ ہدیہ میں نہ دے دوں جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سیکھ کر کے آیا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ضرور ہمیں ہدیہ دے دو۔ چنانچہ انہوں نے درود کے یہی کلمات ان کو سکھائے۔ میرے بھائی اور دوستو، دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیے اور اس معنی کی دیگر حدیث کو اپنے سامنے رکھیے، واضح آپ کے سامنے یہ ہو جائے گا کہ آیت کریمہ میں جس درود کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اور جس درود کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ بھی شریک ہے، فرشتے بھی شریک ہیں، وہ درود کیا ہے؟ زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود کی نشاندہی فرمائی کہ درود کے یہ الفاظ ہیں، یہ کلمات ہیں، اے میرے صحابہ تم ان کو پڑھو۔ جی ہاں، زبان رسالت سے نکلا ہوا درود یہی ہے، اور اسی ناطے یہ درود سب سے افضل درود ہے جس کو ہم اور آپ درود ابراہیمی کہتے ہیں، اور یہ درود اتنا افضل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نماز کا کیا بنا دیا؟ حصہ بنا دیا۔ یہ درود اتنا افضل کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ درود اتنا افضل کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی میں اسی چیز کو جو ہے اپنایا، اور اس زمانے سے لے کر آج تک یہ درود امت اسلام کے درمیان درود ابراہیمی کے نام سے کیا ہے؟ مشہور ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، سوال اس بات کا ہے کہ وہ درود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلام کو سکھایا، صحابہ کرام کو بتایا،
جو نماز کے درمیان مشروع قرار پایا، دین کا ایک حصہ قرار پایا، اس درود کے اندر فضیلتیں کیا ہیں؟ آپ غور کریں گے تو اللہ کا اسم اعظم موجود ہے اس کے اندر، اللہ کی بڑائی موجود ہے اس کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے آل پر رحمت کی برکھا نازل ہونے کی دعا کی گئی ہے، اور اس کے بعد دعا کی جا رہی ہے کہ ہمارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ اس کے اندر سلاست ہے، اس کے اندر روانی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے الفاظ میں زیادہ بات کہہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور ان کی وہی فضیلت ہے جو احادیث کے اندر وارد ہیں، جن کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، آج امت اسلام کا حال بڑا برا ہے۔ آج امت اسلام کا حال دیکھیے، چاہے عقائد کا مسئلہ ہو، چاہے عبادات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ معاملات کا مسئلہ ہو، چاہے رسم و رواج کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کے مسائل ہوں، ہر چیز میں بدعت کے ٹکسال نے اپنے بالوں پر نکالے ہیں، اور سارے کے سارے مسائل کو کیا کر دیا ہے؟ گڑبڑ کر دیا ہے۔ افسوس کی بات ہے، آج اس محمدی مارکہ A1 نمبر درود کے مقابلے میں جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا اور نماز میں پڑھنے کی تعلیم دی تھی، اور جس کو زندگی بھر انہوں نے حرز جان بنایا، میرے بھائی اور دوستو، اس محمدی درود کے مقابلے میں آج لوگوں نے نامعلوم کتنے درود بنا لیے ہیں۔ کسی نے درود تاج بنا لیا، کسی نے درود اکبر بنا لیا، کسی نے درود تنجینہ بنا لیا، کسی نے درود رضویہ بنا لیا، کسی نے درود ہزاری بنایا، کسی نے درود لکھی بنایا، اور پھر اس کی جھوٹی فضیلتیں بھی بیان کی گئیں کہ اس درود کو پڑھو گے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کی حالت میں کون کہے، باقاعدہ بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو جائے گا؟ دیدار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی نہیں، آپ کے لیے جنت کیا ہو جائے گی؟ پکی ہو جائے گی۔ آپ کی ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، سارے مشکلات کے بادل آپ کے کیا ہو جائیں گے؟ ٹل جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ احادیث رسول میں جس درود کی فضیلت موجود ہے، یہ وہی درود ہے جسے درود ابراہیمی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جو امت اسلام کا طبقہ جو اتباع کتاب و سنت سے اپنے سینے کو فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مزین ہیں، وہ اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ اس کے مقابلے میں یہ سارے درود بنائے گئے اور گڑھے گئے، نہ ان درود کے الفاظ کتاب و حدیث کے اندر ملتے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہیں، اور نہ ہی ان کی یہ فضیلتیں ثابت ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج امت اسلام میں اس کو رواج دینے کی کیا کی جا رہی ہے؟ کوشش کی جا رہی ہے، اور جھوٹی فضیلتوں، موہوم امیدوں کے سہارے نہ معلوم کیا کیا اور فضیلتیں بیان کر کے۔ اور حال یہ ہے کہ ان درودوں کے بارے میں اگر آپ غور کریں گے تو اس کے اندر صرف یہی نہیں کہ محمدی درود کے مقابلے میں اس کو گڑھا گیا ہے، میرے بھائی اور دوستو، اس کے الفاظ شرکیاں ہیں، اس کے اندر بدعت اور خرافات کی تعلیم دی گئی ہے، ایسے عقائد اور نظریات کی تعلیم دی گئی ہے جو اسلام کے عقیدہ توحید سے متصادم ہے، عقیدہ توحید کو جہاں پر آنچ آتی ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سکہ بازار میں کون سا چلتا ہے؟ جو اوریجنل ہوتا ہے، جو اصلی ہوتا ہے، اور وہ سکہ جو کھوٹا ہوتا ہے بازار میں کیا کر دیا جاتا ہے؟ نکار دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان گڑھے ہوئے درودوں پر اپنی محنت ضائع کرتا ہے، اپنے اوقات کو لگاتا ہے، ذکر کے نام پر، ورد کے نام پر لگا رہتا ہے، تو ساری اس کی محنت بھی، ساری اس کی جہد بھی برباد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ بلکہ اندیشہ نہیں، یقین ہے کہ عدم اتباع سنت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ ناراض ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسے موقع پر ایک آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، کل عمل لیس علیہ عملنا فہو رد۔ ہر وہ طریقہ، ہر وہ عمل، ہر وہ عبادت جس پر آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرٹیفکیٹ نہ ہو، سند نہ ہو، بظاہر وہ کتنا اچھا خوبصورت کیوں نہ لگے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف وہ نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ
قبولیت کا شرف نہیں مل سکتا، آپ لاکھ محنتیں کریں لیکن جو درود کی فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں وہ آپ کو نہیں مل سکتی ہیں الا یہ کہ انہی درودوں کو آپ پڑھیں جو کتاب و سنت سے کیا ہیں، ثابت ہے۔ میں نے آپ سے کہا درود تاج کو آپ سامنے لے لیجئے اور درود تاج کے بعض الفاظ کو آپ دیکھیے، باقاعدہ اس میں شرک کی دعوت دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے یا دافع البلاء والوباء، اے مصیبتوں کو ٹالنے والے، اے پریشانیوں کے دور کرنے والے، ہماری پریشانی کو کیا کر دے، دور کر دے۔ اب آپ ذرا سوچیں، آپ ہی مجھے بتائیں کہ اس بارے میں اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کا ٹالنے والا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کوئی اختیار، ایسی کوئی شکل اور صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، آپ اس بات کو جانیں کہ درود یہ دعا ہی نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے سرٹیفکیٹ چاہیے، سند چاہیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اگر سرٹیفکیٹ اس کی نہیں ہے بلکہ اس کے الفاظ بھی گڑبڑ ہیں اور ایسے معانی دیتے ہیں جو شرکیاں ہیں، تو یقینی معنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ایسے درود کو پڑھنے سے سوائے خسارہ کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ میں نے آپ سے کہا کہ اس کے الفاظ صاف لفظوں میں اس میں درود تاج میں یہ الفاظ موجود ہیں، یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم۔ بیماری سے شفا کون دیتا ہے؟ تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ پریشانی کی گھڑی میں فریاد کس سے کی جاتی ہے؟ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ مشکل اور پریشانی کی گھڑی میں پریشان حال کی پریشانی کو دیکھ کر کے اس کی مشکل کو حل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہاں تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں میرے بھائیوں، ایک بات جان لیں آپ کہ غلو چاہے جس میں ہو، چاہے وہ عبادت میں ہو، چاہے وہ عقیدے میں ہو، انسان کو زیادہ حق سے کیا کرتی ہے؟ ہٹا دیتی ہے۔ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل، یہ مطلوب ہے، لیکن اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر بدعات و خرافات کو کیا کیا جائے، ایسے عقائد کو جنم دیا جائے جو عقائد اسلام کے عقیدے توحید سے کیا ہوں؟ متصادم ہوں اور اس سے ٹکرا رہے ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بتاتی ہیں اور خود قرآنی نصوص یہ بتاتے ہیں کہ مشکل کی گھڑی میں کام آنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کوئی نہیں ہے ذات جس کو پکارا جا سکے۔ میرے بھائی، قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں اس سلسلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کی چوکھٹ اور آستانے کو چھوڑ کر کے جا کر کے مشکل کی گھڑی میں دوسرے کے آستانے اور چوکھٹ پر سر مارے اور وہاں پر گہار لگائے کہ ہماری پریشانی مشکل ہماری کیا کر دیجئے، دور کر دیجئے۔ میرے بھائی اور دوست، میں درود تاج کی بات کر رہا تھا، اگر آپ درود اکبر کو بھی اپنے سامنے رکھیں گے اور اس کو غور کریں گے تو اس کے جتنے بھی حصے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ غیر شرعی الفاظ موجود ہیں، ایسے الفاظ موجود ہیں جو اسلام کے عقیدے توحید سے جو متصادم ہیں، اور ایسے الفاظ موجود ہیں جو صوفیت کی تعلیم دیتے ہیں، جو تصوف کی بنیاد پر جو چیزیں قائم ہیں، اور انہی الفاظ کی بنیاد پر وہ درود قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ اگر وہ درود کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے اس نیت سے کہ اسے ثواب ملے گا اور اس کے اجر و درجات بلند ہوگے، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ الٹا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کی شکل میں کیا بنے گا؟ اللہ کے ہاں قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ درود تاج کے الفاظ میں چند آپ کو سناتا ہوں، اس میں ان لوگوں نے لکھا ہے یا نور عرش اللہ، اے اللہ کے عرش کے نور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہیں، آپ آدم کی اولاد تھے، آپ آدم کی اولاد میں سے ہیں، آپ عائشہ کے شوہر تھے، خدیجہ کے شوہر تھے، فاطمہ کے ابو تھے، حسنین کے نانا تھے، علی کے سسر تھے، امت اسلام کے لیے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج نبوت و رسالت دے کر کے آپ کا مقام کیا کیا ہے؟ بلند کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کیا جائے، اللہ کے عرش کا، اور اس طرح کے الفاظ لائے جائیں اور اس طرح کی چیزیں کی کہی جائیں یا سید العاشقین، یہ تصوف کی نمائندگی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ درود قبول نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی درود، جان لیں کہ دین کے معاملے میں سرٹیفکیٹ چلے گی مدینہ کی، سامان آپ خرید لیں، جاپان میڈ دیکھتے ہیں،
اور دنیا کی دیگر چیزیں فلاں میٹ دیکھتے ہیں، لیکن دین کا میٹ جب آپ دیکھیے تو آپ یہ بات ضرور دیکھنے کی کوشش کیجئے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے کہ اس کام پر جو عبادت کے نام پر، جنت پانے کے نام پر اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے میں انجام دینے جا رہا ہوں، فلاں کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر، آپ کی تصدیق ہے یا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج صورتحال یہ ہے کہ بدعت کی پیٹ سے بدعتیں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ بدعت کی کوکھ سے شرک بھی پیدا ہوتا ہے۔ لوگ ایک عقیدہ بناتے ہیں، ایک نظریہ بناتے ہیں اور اس کو پرچار کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے دوسری چیزوں کو، نت نئی بدعتوں کو کیا کرتے ہیں؟ ایجاد کرتے ہیں۔ درود کے مسئلے میں آج آپ دیکھیے لوگ مجلسیں منعقد کرتے ہیں میلاد کی، وہاں یہ تصور بھی دیا جاتا ہے، یہ عقیدہ بھی دیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ کیا ہوتے ہیں؟ چلے آتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک شخص غیر شرعی انداز سے کھڑا ہو کر کے ایسے درود جو درود ابراہیمی نہیں، جو کتب صحاح سے ثابت نہیں، وہ کھڑا ہو کر کے ان کو ایک خاص آواز کے اندر، خاص اسٹائل کے اندر، خاص طریقے پر، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گانے کی لہر یا دھن پر وہ گانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور شرعی مخالفتیں ایک ہی نہیں کئی کی جاتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، مثال کے طور پر صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، آپ ذرا غور کریں کہ اس درود کے اندر کہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کہاں اللہ کا ذکر جمیل ہے، کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد کے لیے درود کی بات کہی گئی ہے۔ یہ یو پی میڈ درود، یہ ہندوستانی میڈ درود، یہ بریلی سے آیا ہوا درود، یہ دوسروں کے بدعت اور ٹیکسال سے آئے ہوئے درود کا حال یہی ہوتا ہے۔ جب انسان سنت کے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے اور غیر شرعی طریقوں پر پہنچ جاتا ہے اور اس طرح کے خرافات کا ذریعہ ہو جاتا ہے تو حالت اس کی یہی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایک عقیدے کے ساتھ دوسرا عقیدہ پروس دیا جاتا ہے۔ درود کی فضیلتیں بیان کی گئیں اور وہ بھی جھوٹی، جبکہ درود کی ثابت فضیلتیں اپنی جگہ موجود ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن ان چیزوں کو رواج دینے کے لیے جھوٹی فضیلتیں بیان کی گئیں اور پھر ان کو رواج دینے کے لیے مجلسوں کا، محفلوں کا انعقاد کیا گیا، نام رکھا گیا میلاد کی مجلس، اور اس میں کیا کیا گیا؟ درود کو پروسا گیا، درود کے نام پر لوگوں کی حاضری لی گئی، اور اچانک صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ آ گئے، اور پھر وہ جو ہے اسی عقیدے کے پیش نظر اس طرح کے شرکیہ کلمات کو پڑھا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اس طرح کے مجلسوں میں برملا کہا جاتا ہے، دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں یہاں موجود۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت کہلانے والی اس جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، ان کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، تسکین الخاطر جو بدنام زمانہ کتاب ہے اس کو اٹھائیے، یا ان کے دیگر بزرگوں کے اقوال کو دیکھیے، تو وہ صاف لفظوں میں اس بات کو کہتے ہوئے پھرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں اپنی روح کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ مختلف مجلسوں میں کیا ہوتے ہیں؟ حاضر ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک صاحب تو فرماتے ہیں کہ درود کی مجلس میں ادباً کھڑا ہونا یہ فریضہ ہے۔ اللہ اکبر! وہ وہی عقیدہ کام کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ کیا ہو گئے؟ آ گئے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی اور دوستو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں اپنے جسم کے ساتھ، اپنے روح کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں، تو پھر آنے کی ضرورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے ہو گئی؟ آتا تو وہ ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے لوگوں کو سمجھ کے نہیں آتی ہے، اور اس طرح کی بکواس کو اور اس طرح کے خرافات کو لوگ آج دین کے نام پر پروسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ اس تعلق سے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قیام تعظیم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ لکڑی ہاتھ میں لیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مجمع کی طرف آ رہے تھے۔ ہم صحابہ میں سے
بعض لوگوں نے آپ کو دیکھ کر کے احترام میں ادب میں کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ڈانٹا اور فرمایا لا تقوموا کما یقوم العازم یعظم بعضهم بعضا، کہ تم اجمیوں کی طرح نہ کھڑے ہو کسی کے ادب و احترام میں، جو ان کے یہاں طریقہ ہے ادب و احترام کا وہ طریقہ اپنانے کی کوشش تم نہ کرو۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مجلس میں آ رہے تھے اور انہیں دیکھ کر کے کوئی صحابی کھڑے ہوئے تو انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ ایسا مت کھڑے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے جلائے تو وہ اپنے آپ کے لیے اس طرح سے تعظیم میں کسی کا کھڑا ہونا اپنے لیے جائز اور روا سمجھے اور اس طرح کی چیز اپنے آپ کے لیے اختیار کرے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر آج کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ سارے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر کر رہے ہیں اور محبت کے نام پر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں فرشتوں کو پھیلا رکھا ہے، وہ چلتے رہتے ہیں اور میری امت میں اگر کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو وہ سلام ہم تک کیا کیا جاتا ہے؟ پہنچایا جاتا ہے۔ ذرا کسی حدیث میں یہ دکھایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوں کہ اگر میری امت میں سے کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میں وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب سلام بھیجا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں نہیں آتے ہیں، بلکہ وہ سلام وہاں سے فرشتے مامور ہیں اللہ کی طرف سے اور وہ سلام لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلام کیا کیا جاتا ہے؟ پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ درود کے نام پر جھوٹا درود گڑھا گیا، چاہے وہ یو پی میٹ، چاہے وہ بریلی میٹ، چاہے وہ کسی اور بدعت و خرافات کے ٹکسال سے، اور درود ابراہیمی کو کیا کر دیا گیا؟ پیچھے ڈھکیلا گیا، اور پھر ان جھوٹے درودوں کی جھوٹی فضیلتیں بیان کی گئیں، اتنی بیان کی گئیں کہ صحیح درود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں ان کے بارے میں وہ فضیلتیں آپ کو نہیں ملتی۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی جو فضیلت ہے وہ بے بہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ پر درود بھیجنے کی فضیلت متعدد احادیث میں بیان کی ہے۔ امت اسلام کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پگڈنڈیوں پر چلے، ان احادیث کو پڑھے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور اپنے اوپر درود بھیجنے والے کو کی اہمیت کو اور اس فضیلت کو کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں چند حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص موحد متبع سنت اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے سوغات بھیجتا ہے تو ایسا انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، رحمت الہی کا ایسا انسان کیا بن جاتا ہے؟ مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی 10 صلوات صلی اللہ علیہ 10 صلوات، کہ اگر کوئی شخص مجھ پر 10 بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر اپنی 10 رحمتیں کیا کرتا ہے؟ نازل فرماتا۔ اللہ اکبر! کام کتنا آسان ہے، انسان بیٹھے بٹھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام میں درود بھیج دے 10 مرتبہ، اور وہ اللہ کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خصوصی طور پر اس ناطے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے اور اس کے بدلے میں کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں اور آپ کو اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا حاصل ہو رہی ہے؟ رحمت حاصل ہو رہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، لیکن پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فضیلت کسے حاصل ہوگی؟ جو متبع سنت ہوگا درود کے معاملے میں بھی، جو مدنی میٹ درود جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، ایسے درود جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں،
اس کو اپنی عملی زندگی کا وظیفہ بناتا ہوگا، ان جٹلیات سے نہیں جس میں شرکیات کی کیا کی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے، خرافات کی تعلیم دی گئی ہے، غیر اللہ سے استمداد، التجا، فریاد کی بات کہی گئی ہے۔ ایسے درود نہیں، بلکہ وہ درود تو آپ کے عقیدے کو بھی، آپ کی عبادتوں کو بھی، آپ کے اچھے اعمال کو بھی، آپ کی نیکیوں کو، آپ کے حسنات کو بھی کیا کر لیں گے، چاٹ جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو جہاں اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایسا انسان رحمت الہی کا کیا بن گیا، مستحق ہو گیا، وہیں اس کا دوسرا فائدہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کہ آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہی نہیں بلکہ یہ کثرت درود، یہ درود کے سوغات جو ایک امتی حبیب کبریا جن کی قربانیاں ہیں اس شخص کے لیے، جن کے احسانات ہیں ہمارے لیے، ان کی شان میں ہم درود بھیجتے ہیں، تو وہ درود ہمیں کیا دے رہا ہے، ہمارے گناہ تک کیا ہوتے ہیں، جھڑتے چلے جاتے ہیں، مٹتے چلے جاتے ہیں۔ انسان، ہر انسان آج گناہ کا گٹھر اپنے ساتھ لے کر کے کیا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے۔ دوستو، بھائیوں، مسلمانوں، بہنوں، آپ اپنے گناہ کو کم کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہ کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ یہ درود کثرت سے، اکثار درود آپ کے گناہوں کے لیے کیا بنے گا، کفارہ بنے گا۔ دنیا کی عدالت میں ایک جرم ہو جائے، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس کو معاف کروانے کے لیے شورش کی ضرورت ہے آپ کو، پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو، نامعلوم کتنے تکڑم آپ کو لگانے پڑیں گے۔ آسان ہے، آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کے گناہوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے حضرت انسان، کثرت سے مجھ پر درود بھیجو، جہاں تمہارے لیے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، جہاں تمہارے درجات بلند ہوں گے، وہیں تمہارے گناہ بھی ڈیلیٹ ہو جائیں گے، کمپیوٹر سے فائل جیسے ڈیلیٹ کر دی جائے، آپ کے گناہ کی لسٹ سے آپ کے گناہ کیا ہو جائیں گے، ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے درود کی۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنی عملی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم 24 گھنٹے میں کتنی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ہر شخص جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ نیک چہرے جو ہمارے سامنے دیندار کی شکل میں اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے بیٹھے ہیں، ہم لوگ کم سے کم اپنی عملی زندگی کا محاسبہ کریں کہ آخر ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دن بھر میں کتنی بار درود بھیجتے ہیں۔ کیا وہ حدیثیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی فضیلت بیان کرتی ہیں صبح و شام کے تعلق سے اور دیگر اوقات کے تعلق سے، کیا ان اوقات کو ہم غنیمت جانتے ہیں؟ کیا واقعی معنی میں ان اوقات کے طلب اور تڑپ اور حرص ہمارے یہاں رہتی ہے، اور ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ فضیلت کے وہ اوقات ہمیں نصیب ہوں اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر کے اپنے گناہ کو کیا کر لیں، اپنے گناہ کے بوجھ کو کیا کر لیں، ہلکا کر لیں۔ میرے بھائی اور دوستو، درود کی ایک فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ بھی آتی ہے کہ درود یہ انسان کے لیے پریشانی، بے چینی، ٹینشن، آج زندگی کے اندر مشینری دور کے اندر، اس مشینری دور کے اندر کس کو پریشانی نہیں ہے، کس کو ٹینشن نہیں ہے، کون مشکلات کی شکایت نہیں کر رہا ہے؟ کوئی شخص ہے جو بروفین کھا لیتا ہے، کوئی شخص ہے جو نیند کی گولی کھا لیتا ہے، اور کوئی سگریٹ کا دھواں اڑاتا ہے۔ اس سے پوچھو کہ یہ بات کیا ہے، کہتا ہے ٹینشن اپنا کیا کر رہا ہوں، اپنی پریشانیاں کیا کر رہا ہوں، تریاق ڈھونڈا ہوں، دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ درود کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جائے، اور یہ کثرت درود آپ کی پریشانیوں کے لیے، آپ کو تفکرات سے نجات دلانے کے لیے، آپ کی مصیبت کو کم کرنے کے لیے، یہ ایک سارے درود آپ کے لیے کیا ہوگا، کافی ہوگا۔ صحابی رسول ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، فکم اجعل لک صلاتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتا دیجئے کہ ہم کو عبادت کے بعد دعا کا جو موقع ملتا ہے اس میں سے کتنا وقت ہم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود بھیجیں اور اس کے بعد ہم کیا کریں؟ دعا مانگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چاہو کرو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وقت میرے پاس دعا کے لیے ہوتا ہے اس کا چوتھائی حصہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود بھیجوں گا، اور 3 حصے میں کیا کروں گا؟ میں اپنے لیے اللہ سے کیا کروں گا؟ غور سے میری بات کو سننا، حدیث پر ذرا غور کرنا، بڑی کام کی حدیث ہے۔ صحابی رسول ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھائی 1/4 وقت آپ پر درود میں لگا دوں گا، اور 3 حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کروں گا؟ اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، اپنی پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو چاہو آپ کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ آپ کرتے ہو تو آپ کے لیے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آدھا وقت آپ پر درود میں لگا لیتا ہوں، اور آدھے وقت میں اپنے لیے اللہ سے کیا کروں گا؟ دعا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اگر لیکن اس سے زیادہ تم کرو تو اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر 3 حصہ لگا لیتے ہیں اور آپ پر درود بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے 1 حصے میں جو ہم اللہ سے کیا کر لیں گے؟ اپنے دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے فریاد اور استنجاد اور استجا کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ٹھیک ہے جیسا چاہو کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ صحابی رسول نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں جتنا وقت ہے میرے پاس اجعل لک صلاتی کلھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے وقت ہیں ہمارے پاس وہ آپ پر درود بھیجنے ہی میں لگا دوں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی صحابی کو بشارت دے رہے ہیں اذن تکفی ہمک ویکفر ذنبک، پھر اگر تم ایسا کرے یعنی پورا وقت اگر تم دعا مانگے ہی نہیں بلکہ پورے کے پورے وقت میں تم لگ کر کے میرے اوپر سارے جتنا وقت تمہارے پاس دعا کا ہے پورا اگر ہم پر درود بھیجنے میں لگ گئے تو تمہیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تمہاری ساری مشکلات تکفی ہمک یکفر ذنبک، تمہارے گناہ ایک طرف معاف ہو جائیں گے اور تمہارے تفکرات، تمہاری ذہنی ٹینشن، تمہاری ساری پریشانی عملی زندگی میں میرے بھائی اور دوستو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو نیند نہیں آتی ہے، آپ کو کوئی ذہنی الجھاؤ ہے، آپ کو تکلیفیں ہیں، پریشانی ہیں، میاں بیوی کے مسائل ہیں، بچوں کی پریشانیاں ہیں، آپ کثرت سے اس نیت سے درود بھیجو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مسئلے کا کوئی حل نکال دے گا۔ انشاءاللہ یہ درود آپ کے لیے کیا بنے گا؟ تریاق بنے گا، اور آپ کی مشکل اور آپ کی پریشانی کیا ہو جائے گی؟ حل ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو درود پڑھنے والے کے لیے سعادت در سعادت ایک سعادت یہ بھی ہے کہ ایسا انسان قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی 10 مرات صباحا و مساء ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ صبح 10 مرتبہ، شام کو 10 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی آپ پڑھ دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت اسلام کو بشارت دے رہے ہیں۔ کیا یہ بشارتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں؟ درود تاج اور کیا نام ہے درود اکبر کی بشارتوں کو ہم محتاج ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو دست نگر وہ ہوتا ہے جس کی جیب کیا ہوتی ہے؟ خالی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی جو درود ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی تھی اور جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود کی فضیلت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح و شام اگر 10 مرتبہ کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے
تو ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، ایسے شخص کے لیے ہماری شفاعت کا حقدار بن جائے گا۔ قیامت کے دن ایسا انسان ہماری شفاعت کا کیا بن جائے گا؟ حقدار بن جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو چند درود کے کلمات اور شفاعت مصطفیٰ کا حقدار بنا دے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ اور میں پلٹ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑی محرومی بھی کیا ہوگی کہ انسان اتنے حسین لمحات کو پائے اور اپنے آپ کو اس سے کیا کر لے؟ محروم رکھے، اپنے آپ کو اس سے کیا کر لے؟ محروم کر لے۔ میرے بھائی اور دوستو، درود بھیجنے سے جہاں اور بہت ساری فضیلتیں ہوتی ہیں، وہیں ایک فضیلت یہ بھی اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ درود بھیجنے والے کو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حاصل ہوگا؟ قرب حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قریب سے قریب اس کو بیٹھنے کا کیا ملے گا؟ موقع ملے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان اول الناس بی یوم القیامہ، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والا ہوگا قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ مجھ سے کیا ہوگا؟ قریب ہوگا۔ اللہ اکبر! آپ ذرا دیکھیں کہ ایک انسان ایک نیتا سے قریب ہونے کے لیے، ایک بڑے آدمی سے قریب ہونے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتا ہے، کتنی دعوتیں کھلاتا ہے، کتنے طریقے، کتنے شورش اور کتنے اپروچ لگاتا ہے۔ آپ کو اللہ کے محبوب پیغمبر سے، اور وہ بھی دن قیامت، قربت مل رہی ہے۔ قیامت کے دن جنت میں، گویا جنت کی بھی بشارت ہے ایک طرف کہ درود بھیجنے والے کو جنت اللہ تعالیٰ دے گا، اس کے گناہ جہاں معاف ہوں گے، اس کو جہاں اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنے گا، جہاں اس کے ٹینشن اور پریشانیاں جہاں اس کی دور ہوں گی، وہیں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حاصل ہوگا؟ قرب حاصل ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ایک محب رسول کا سینہ چوڑا ہو جانا چاہیے، خوشی کے مارے پھول جانا چاہیے، اور یقینی معنی میں اگر وہ متبع سنت ہے تو اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان لمحات کو، ان اوقات کو غنیمت جانے جن اوقات اور لمحات میں درود کی کوئی خصوصی فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے؟ بیان کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے درود کی جو صحیح فضیلت ثابت ہے، انہی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہے تو یہ اکثار درود انسان کو فرشتوں کی خصوصی دعاؤں کا کیا بنا دیتی ہے؟ حقدار بنا دیتی ہے۔ ایسے انسان کے حق میں اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما صلی علیہ، جب تک وہ میرے حق میں درود پڑھتا رہے گا تب تک اللہ کے فرشتے اس کے حق میں کیا کرتے رہیں گے؟ دعا کرتے رہیں گے، دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ اور فرشتے گناہ نہیں کرتے، اللہ کی وہ مخلوق ہے جو گناہ سے کیا ہے؟ منزہ ہے، اور ان کی تعداد فرشتے اللہ نے لگا رکھے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، اس کے حق میں دعائیں کریں گے، اور ان کی دعائیں آپ کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوں گی؟ مقبول ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، درود پڑھنے کی جہاں بہت ساری سعادتیں ہیں، بڑی ساری فضیلتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے، شفاعت مصطفیٰ کا، حبیب کبریا کا حقدار بن جاتا ہے، معیت کا، وہیں میرے بھائی اور دوستو درود کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص متبع سنت انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ مامور ہے اور وہ اس کے درود کو لا کر کے مجھ پر پہنچاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول فلاں ابن فلاں نے آپ پر کیا بھیجا ہے؟ درود بھیجا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فرشتہ موجود ہے اور وہ آ کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر کیا بھیجا ہے؟ درود بھیجا ہے۔ ایک انسان کی اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انجمن میں اس کا نام پہنچ جائے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا نام ذکر کیا جائے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ پر کیا بھیجا ہے؟ درود بھیجا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر میں ایک اشکال کا آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ کسی بدعتی کے پھسڈی میں آپ نہ آ جائیں، اس کے پھنسانے میں نہ آ جائیں، اس کے بہکاوے میں نہ آپ آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے اور فرشتے مامور ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پہنچاتے ہیں، لیکن طبعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کیا ہے؟ برزخی زندگی ہے، اور برزخی زندگی میں انبیاء کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں کیا ہیں؟ زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی کیسی ہے؟ وہ زندگی برزخی ہے۔ اس زندگی کے بارے میں ہمیں کوئی خبر، جتنا شریعت میں بتایا گیا ہے اتنا ہم جانتے ہیں، اس کے آگے ہم نہیں جانتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیا اس کی زندگی انسان کی اسی زندگی کی طرح ہوتی ہے جو دنیا میں زندہ ہوتا ہے؟ ایک شخص ٹکر لگ جاتی ہے گاڑی کی، کوما میں چلا جاتا ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں وہ زندہ ہے، لیکن وہ دیکھو اس کو تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ عجیب ہوتی ہے، وہ عام زندہ انسانوں کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ امت اسلام کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ پر موت طاری ہو چکی ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے انک میت وانہم میتون ثم ان یوم القیامت تبعثون، کہ تو اے نبی آپ پر بھی موت آئی اور ان لوگوں پر بھی موت آئی، قیامت کے دن سب کو کیا کیا جائے گا؟ اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی، آپ اس دنیا سے حقیقی طور پر رخصت ہو گئے، آپ پر موت آئی، آپ برزخی زندگی میں زندہ ہیں، فرشتے بھی زندہ ہیں، فرشتوں کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے۔ تو آپ کی یہ خصوصیت نہیں ہے، سارے ہی نبی اپنی قبروں میں کیا ہیں؟ زندہ ہیں، لیکن اس زندگی کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں، اس سے زیادہ کہ وہ کھانا کھاتے ہیں، ان پر ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ لوگوں کے سلام کا پھر اٹھ کر کے آ کے جواب دیتے ہیں، اور کسی سے قبر شریف ہاتھ سے ہاتھ نکال کر کے مصافحہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری عقائد، یہ سارے کے سارے نظریات، یہ اسلامی عقیدے سے، عقیدے توحید سے متصادم ہیں، اور یہ عقیدہ اور نظریہ اسلام کے عقیدے توحید کو اس سے آنچ آتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں درود کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں، وہیں ایک فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی یہ بھی بیان کی ہے کہ ایک انسان اگر درود بھیجتا ہے تو اس کی مجلس لغویات سے پاک ہو جاتی ہے، اور اگر بلا درود بھیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جماعت کھڑی ہو جائے، لوگ کھڑے ہو جائیں، تو گویا وہ مردار کی بدبو پر بیٹھے ہوں اور اٹھ گئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا کسی بھی حال میں انسان کو بھولنا نہیں چاہیے، بڑی فضیلت ہے درود بھیجنے کی۔ اور جہاں اگر ایک انسان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا، وہیں پر اس کے تعلق سے بڑی باتیں ایسی آئی ہیں جس سے محرومی کی بات ہوتی ہے، اور اس کے نقصان اور دنیا اور آخرت دونوں کے نقصان کی بات سامنے آتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ درود یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ درود یہ دعا کی قبولیت کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلی علی نبیک۔ دعا آسمان اور زمین میں جا کر کے ٹھہر جاتی ہے، لٹک جاتی ہے، اور قبولیت کا شرف نہیں پاتی ہے اگر دعا بلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مانگے کی گئی ہے۔ درود دعا کے آداب میں سے یہ ہیں کہ ایک انسان اللہ کی حمد بیان کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرے؟ درود بھیجے، اور اس کے بعد اللہ کی جناب میں اپنے مسائل کو کیا کرے؟ پیش کرے۔ لیکن اگر ایک شخص نے اللہ کی حمد نہیں بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا، اور اس کے بعد اپنی بات شروع کر دی، دعا مانگا، تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کل دعائن محجوب حتی یصلی علی النبی، کہ ہر دعا روک دی جاتی ہے اور اس کی قبولیت کے درمیان ایک حجاب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کر دیا جائے؟ درود بھیج دیا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو،
گویا دعا کی ابتدا میں بھی اور دعا کے انتہا میں بھی جو دعا کے آداب اور طریقے ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ مشہور صحابی ہیں حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھا، اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا دیا، دعا کرنے لگا وہ، اے اللہ مجھے یہ نماز دے، اے اللہ مجھے فلاں گناہ سے معافی دے دے، اے اللہ مجھے فلاں کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل ھذا، اس نے جلدی سے کام کیا، اس نے دعا مانگنے میں کیا کری؟ جلدی کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ادھر آؤ، آدمی کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی نماز پڑھ لے تو اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور اس کے بعد جو چاہتا ہے اس کے لیے اللہ کے سامنے دست سوال کو کیا کرے؟ دراز کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اسے۔ ترمذی کی روایت میں میرے بھائیوں کچھ چیزیں اور زیادہ ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث کو بیان کیا اس میں اس بات کا اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو، ایسے شخص کو بھی دیکھا کہ جس نے نماز پڑھی، اللہ کی بڑائی بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، لیکن دعا نہیں مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دعا مانگو اور تمہاری دعا کیا ہوگی؟ قبول کی جائے گی۔ تو میں نے آپ سے کہا جہاں درود پر دھیان رہے، وہیں درود کے بعد جب فائدے کی بات آئے تو وہاں اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو ہر پل کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کے دائرے میں چلے اور ان تمام فوائد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بیان کی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے جہاں فضائل ہیں، وہیں آپ جانیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں کسل مندی سے کام لیتا ہے تو ایسے انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کہا ہے، بخل ہے، یہ کنجوسی ہے، یہ محرومی ہے، یہ کہ ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا البخیل الذی ذکرت عنده فلم یصلی علی، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوا، میرا ذکر آیا، میرا نام آیا، اور اس کے باوجود بھی اس نے میرے اوپر درود نہیں بھیجا۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ مجھے بتاؤ کہ بخیل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بخیل کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ جو مستحق ہے اس کو اس کا حق وہ نہ دے۔ امت اسلام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے احسانات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کان دائم الفکر ومتواصل الاحزان، امت اسلام کی رشد و ہدایت کے لیے، بھلائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں لگے رہتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم آگ سے گھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے ہو اور تم اس میں کودنا چاہتے ہو، لیکن میں تمہاری کمر پکڑ کر کے تم کو اس سے الگ کرنے کی کیا کرتا ہوں؟ کوشش کرتا ہوں۔ جس نبی نے دین اسلام کے لیے اتنی ساری مشقتیں برداشت کی، ہمیں ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے ہمیں دین صافی مل جائے، ہمیں توحید کا پیغام مل جائے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی ہے، ایک امتی کا حق اس کے تئیں یہی بنتا ہے میرے بھائیوں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو اس میں بخیلی سے کام نہ لے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر کے درود کی جو فضیلتیں ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، درود کی فضیلت میں سے ایک چیز ہے کہ درود انسان کو جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور انسان کسل مندی سے کام لے، سستی سے کام لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جنت کے راستے پر لگا تھا لیکن وہ جنت کے راستے سے کیا ہو گیا؟ چک گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نسی الصلاۃ علیہ خطئ طریق الجنہ، جو شخص مجھ پر میرا نام آیا اور درود بھیجنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے کیا ہو گیا؟ چک گیا۔ میرے بھائی، ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول ان الفاظ میں فرماتے ہیں من ذکرت عنده
فخطئ الصلاۃ علیہ خطئ طریق الجنہ، کہ جو شخص میرے نام کے آنے کے بعد ذکر جمیل ہونے کے باوجود بھی میرے اوپر درود بھیجنا بھول گیا، ایسا شخص جنت کے راستے کو چننے میں کیا ہو گیا؟ بھٹک گیا۔ غور فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود سے اعراض کرنے والے کو اور اسے بھول جانے والے کو جنت سے دوری اور محرومی کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر کے جنت کی لالچ ایک مومن کا، ایک متبع سنت کا سیوا ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوست، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جو میرا نام آئے، میرا ذکر جمیل ہو اور اس کے باوجود مجھ پر درود نہ بھیجے، ایسے انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس کے باوجود اس نے میرے اوپر کیا کیا؟ درود نہیں بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کی ناک کیا ہو جائے گی؟ خاک آلود ہو جائے گی۔ خاک آلود ہونے سے کنایا ہے میرے بھائی، کس چیز سے کنایا ہے؟ ذلت سے اور اسی طرح سے حقارت سے، کہ میرا نام آئے اور اس کے باوجود بھی وہ شخص اس پر درود نہ بھیجے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر رک کر کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں میں نے آپ سے کہا ہر چیز میں فیکٹریاں چل رہی ہیں، بدعت کی فیکٹری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بجائے انگوٹھا چومتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا اور ہم نے وہ فضیلت کیا کر لی؟ حاصل کر لی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسا شخص ممکن ہی نہیں، یقین ہے، جو سنت کی خلاف ورزی کرے گا وہ فضیلت پانے کے بجائے معاملہ اس کا الٹا ہوگا، وہ خاک آلود ہو جائے گا اور اس کے ہاتھ میں خسرت دنیا والآخرہ کا معاملہ ہوگا۔ دنیا بھی اس کا نقصان ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اس کے لیے نقصان کا سامنا ہوگا۔ اس لیے کہ میرے بھائی اور دوستو، ہمیشہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اتباع سنت کی کرنی چاہیے، کام چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، درود بھیجنے کا ہو، نماز کے تعلق سے ہو، عقیدے کا ہو، بندگی سے ہو، معاملات کا ہو، سلوکیات کا ہو، ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمارے لیے کیا نمونہ چھوڑا ہے، وہی انسان کی کوشش ہونی چاہیے۔ سوال اس بات کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو درود کی فضیلت سکھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھیجنے کا انہیں طریقہ بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درود بھیجنے کی فضیلت بتائی، لیکن کہیں پر یہ ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا نام آئے تو انگوٹھا چوم لو، اذان ہو رہی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آدمی وہاں پر اگر صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تو صحیح ہے یا غلط ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، وہاں پر یہی ثابت ہے، دین یہی ہے کہ آپ انہی کلمات کو کیا کریں؟ لوٹا دیں، آپ وہاں دوسری چیز نہیں کہیں گے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ انگوٹھا چومنا یہ کیا ہے؟ دین ہے، اور اس سلسلے میں جھوٹی اور موضوع روایات کا سہارا لے کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صحابی کے انگوٹھے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ظاہر ہو گئی تھی، چنانچہ انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ چوم لیا تھا۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم شکل کسی کے انگوٹھے میں ظاہر ہونے کی رہ گئی تھی؟ یہی مقام اور مرتبہ ہے آپ کا۔ اور اگر میں کہوں تمہاری بات مان لی جائے کہ فلاں صحابی کے انگوٹھے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ظاہر ہو گئی تھی، تو انہوں نے انگوٹھا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو، پیشانی مبارک کو چومنے کی کیا کری تھی؟ کوشش کی تھی۔ لیکن تمہارے گندے انگوٹھے میں جہاں گندگی اور نامعلوم کیا کیا چیزیں لگی ہیں، اینٹ اور پینٹ اور دنیا بھر کی خرافات، وہاں اس انگوٹھے کو چومنے کی کیا کوشش کرتے ہو؟ اگر چومنا ہے تو تمہیں اس زبان کو، اس منہ کو جا کر کے چومنا چاہیے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی لیا گیا ہے، جس نے اذان دی ہے، جس کے منہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلا ہے۔ اگر جا کر کے وہاں کوئی شخص اس منہ کو چومتا تو بات سمجھ میں آتی کہ فرط عقیدت میں ایسا شخص یہ کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بھائی ان چیزوں کو رکھو، ابھی بعد میں ہم بتائیں گے ان سوالات کا جواب، بولنے دیجئے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی
فضائل کے تعلق سے، اور میں اسی پر بس کروں، شیخ کی طرف سے جو ہے اب مجھے وارننگ آ گئی ہے کہ بات کو مختصر کیا جائے اور لپیٹ دیا جائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس سلسلے میں اگر کسی شخص کو اور مزید تفصیل درکار ہے تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بڑی عمدہ، بڑی نفیس ہے۔ انہوں نے مختلف انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت کو ذکر کیا ہے، اور ان کی کتاب کا نام ہی ہے فضل الصلاۃ علی النبی، اور اس کتاب کا تقریباً اردو زبان میں اختصار بھی لوگوں نے پیش کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں اس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے آگے تقریر کے دوسرے جز پر بڑھنا چاہتا ہوں، اور جس کو اس سلسلے میں مزید مطالعے کی ضرورت ہے، جانکاری چاہتا ہے اور کیا فضیلتیں ہیں درود کی، وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت آپ نے سن لی، لیکن یہ درود کن اوقات میں بھیجا جائے، کب بھیجا جائے؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر کے جب فرصت ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں اپنے اوقات کو کیا کرے، لگا دے۔ دنیا بھی سنورے گی، پریشانی بھی دور ہوگی، آخرت تو انشاءاللہ پکی ہی ہے۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، بلا شبہ کچھ اوقات ایسے ہیں جو انسان اگر غنیمت جانے، ان اوقات کو ڈھونڈ کر کے ان میں درود پڑھنے کی، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کوشش کرے، تو بلا شبہ اس بھیجے ہوئے درود کا مقام اور مرتبہ، اجر و ثواب کیا ہو جائے گا، دوبالا ہو جائے گا، اس کا اجر و ثواب کیا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ اور انہی اوقات میں سے ایک وقت یہ ہے کہ انسان کب بھیجے درود؟ آخری تشہد میں، جو نماز کی حالت میں ہے، وہاں پر آپ کیا کریں، درود بھیجیں۔ یہ افضل ترین اوقات میں سے ہے۔ اور دوسرا وقت یہ ہے کہ انسان نماز جنازہ میں درود پڑھے۔ پہلی تکبیر میں کیا پڑھے گا؟ سورہ فاتحہ، اور دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھے گا؟ درود پڑھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں صاف حدیث ہے، ابو امامہ ابن سہل سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے انہیں بتایا کہ صلاۃ جنازہ میں یہ مسنون ہے کہ امام تکبیر کے بعد تکبیر کہے، اور پہلی تکبیر کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرے، درود بھیجے۔ مستدرک حاکم اور دیگر کتاب حدیث کے اندر یہ روایت کیا ہے، موجود ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ جب بھی انسان کو فرصت ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بھیجے، درود بھیجے۔ لیکن کچھ اوقات خاص ہیں جن کی تلاش میں، جن کو غنیمت جان کر کے موقع کی تلاش میں انسان کو لگا رہنا چاہیے، اور انہی اوقات میں سے ہے جمعہ کا دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخ وفیہ الصعق فاقصروا علی من الصلاۃ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اور اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجو، اس لیے کہ خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے دن فرشتے کو مامور کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود کیا کرتا ہے، وہ پہنچاتا ہے۔ تو ایک انسان کو ہر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہر وقت جب بھی فرصت مل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ لیکن جمعہ کے دن درود بھیجنے کی خصوصی فضیلت حدیث کے اندر میرے بھائیوں وارد ہے، اور اس کو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، انہی اوقات میں سے جو اوقات فضیلت کے ہیں، انہی اوقات میں سے اذان کے بعد ہے۔ ایک انسان کو تعلیم دی گئی، اور یہ حدیث تقریباً گزر چکی، میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی شخص اذان کو سنتا ہے اور اذان کے الفاظ کو ایکول ٹو جواب دیتا ہے، جہاں فرق ہے وہ فرق ہے، احادیث سے ثابت ہے، اس کو آپ سارے لوگ جانتے ہیں۔ میں نے جہاں بتانا تھا آپ کو وہاں بتایا کہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ پر انسان کو وہی ثابت ہے کہ انہی کلمات کو کیا کرے گا، دہرائے گا، نہ انگوٹھا چومے گا اور نہ ہی دوسری حرکتیں کرے گا جو آج کے زمانے میں لوگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اذان دینا ہوا، اس سے پہلے ہی مائک چالو کر لیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، یا اس طرح کے کلمات کہے جاتے ہیں اور پھر اذان کہی جاتی ہے۔ میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کمی تھی؟ ان کے سینوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کمی تھی؟ بلال کا حال یہ ہے کہ موت سامنے کھڑی ہے اور فرما رہے ہیں کہ غدن نلقى الاحبہ محمدًا وصحبہ۔ بلال وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے کھڑاؤں کی آواز میں جنت میں سن کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر میرے بھائی اور دوستو، لیکن بلال نے اذان دیتے ہوئے اذان سے پہلے کبھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے درود بھیجا ہے۔ تو میرے بھائی، جہاں فضیلت کے اوقات ہیں ان کو ہم مانتے ہیں، لیکن کسی خاص وقت کو فضیلت کا وقت بتا دیا جائے اور اس خاص وقت کی خصوصی فضیلت بیان کی جائے اور اس خاص وقت میں درود بھیجنے کی خصوصی صورت بنا لی جائے، جیسا کہ آج ہمارے ہاں مساجد کے اندر بعض لوگ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اجتماعی شکل میں درود بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی بریلی میٹ گا گا کر کے، شعر پڑھ پڑھ کر کے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام، لیکن میرے بھائی اور دوستو، سوال اس بات کا ہے، کیا یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا یہ مخصوص انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مائک پر عبادت کی اپنی تشہیر آپ کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا اسی انداز سے درود پڑھا کرتے تھے؟ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت بیان کی ہے، اور وہ یقینی بات ہے، لیکن فضیلت اسی شخص کو حاصل ہوگی جو درود کے انہی الفاظ کو پڑھے گا جو حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اور دوسری چیز اس کے پیش نظر یہ بھی رہے کہ وہ درود کے تعلق سے کسی بھی طریقے سے بدعت کا شکار، خرافات کا شکار، جٹلیات کا شکار، واہی اور تباہی روایتوں کا شکار نہ ہو اور پگڈنڈیوں پر نہ چلے، بلکہ صراط مستقیم پر وہ قائم رہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ وہ اوقات جن میں خصوصیت کے ساتھ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، انہی اوقات میں سے اذان کے بعد۔ اذان آپ نے سنا، ایکول ٹو آپ نے جواب دیا، اور اس کے بعد آپ اللہم صلی علی محمد درود ابراہیمی پڑھیے، اور اس کے بعد آپ اذان کے بعد کی کیا کریے؟ دعا پڑھیے، اور اذان کے بعد کی دعا پڑھیے۔ آپ غور کیجئے اس میں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت کا، خصوصی شفاعت کا ہمیں کیا بنا دینا؟ حقدار بنا دینا۔ تو اذان کے بعد بھی خصوصی طور سے اگر ایک انسان درود پڑھتا ہے تو یہ ان اوقات میں سے ہیں جو درود کی اہمیت کو اور اس کے اجر و ثواب کو کیا کر دیتی ہیں؟ بڑھا دیتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، خصوصی اوقات میں سے جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا، دعا کا وقت ہے، دعا کے شروع میں اور دعا کے بعد میں، اس لیے کہ دعا اس کے بغیر قبول نہیں ہوگی، تو گویا اس کے خصوصی اوقات میں سے ہے کہ وہاں پر انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ انسان درود بھیجے۔ اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہوتے وقت ایک انسان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اس کو پڑھے اور مسجد کے اندر وہ تشریف لائے۔ جب کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں تو وہاں مجلس کے اختتام پر بھی انسان کو درود پڑھنا چاہیے، اور اس لیے پڑھنا چاہیے تاکہ مجلس بابرکت ہو جائے اور بدبودار نہ رہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اشارہ فرمایا، ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر جمیل آئے، جب بھی آپ کا اسم گرامی آئے، مثلا آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ خطاب سن رہے ہیں، جتنی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، یہ بھی خصوصی اوقات میں سے ہوتے ہیں کہ آپ پر حق بن جاتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو آپ کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ خصوصی اوقات میں سے میں نے درود کی فضیلت بیان کرتے وقت میں نے آپ سے بتایا کہ صبح و شام میں 10 بار اگر آپ درود پڑھو گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کے لیے متعین ہو جائے گی، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے کیا بن جائیں گے؟ حقدار بن جائیں گے۔ تو گویا صبح 10 بار اور شام کو 10 بار درود پڑھنا یہ درود کے خصوصی اوقات میں سے ہیں، وہ اوقات جہاں درود کی معنویت، اس کی تاثیر، اس کا اجر و ثواب اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جمعہ کے دن میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور بھی مقامات ہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اور اسی طرح سے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع،
انہوں نے بھی اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں بیان کیا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور کچھ اور باتیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی تک آپ سن رہے تھے درود کی فضیلت کے تعلق سے کہ کوئی شخص بیٹھے باقاعدہ زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرے، درود بھیجے، اور اس کی یہ فضیلتیں ہیں۔ لیکن ایک شخص کتاب لکھ رہا ہے، ایک شخص مضمون لکھ رہا ہے، ایک شخص آرٹیکل لکھ رہا ہے، خط لکھ رہا ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہے، نام آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو کوٹ کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا سنت ہے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، ایسے شخص کے لیے جو کتاب لکھ رہا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے، یا وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کیا کر دے، لکھ دے، تو ایسی صورت میں اس کو بھی یہ اجر و ثواب ملے گا۔ اس تعلق سے بعض لوگوں نے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کتب عنی علما وکتب معه صلاة لم یزل فی اجر ما قرئ ذلک الکتاب، جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھا رہے گا، اس کو جتنی بار کوئی شخص پڑھے گا اس لکھنے والے کو بھی اس کا بونس، اس کا اجر، اس کا ثواب پڑھنے والے کو تو ملے گا ہی، لیکن وہاں لکھنے کی وجہ سے وہ جس نے لکھا ہے اور بار بار اس کو دیکھ کر کے کوئی دوسرا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ سبب بنا ہے اس کے پڑھنے کا، اور اس ناطے اس کو بھی کیا ملے گا، اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج اس تعلق سے بھی مولانا 2-4 منٹ اور دیں بھائی، بڑی عجیب سی چیز ہمارے ہاں دیکھنے میں آتی ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں ہم بڑے طویل ہوتے ہیں، بڑے وقت چاہتے ہیں، بڑے وسیع ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا موقع جب آئے گا تو بعض لوگوں کو دیکھنے میں آتا علامہ ہوتے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ صاد لکھ دیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سلام لکھ دیں گے۔ بلا شبہ ایسے لوگوں کو درود کی فضیلت نہیں حاصل ہوئی، بلکہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی حدیث کے بمصداق ایسا شخص بخیل ہے، کنجوس ہے، ناخواہ آلود ہو گیا ایسے شخص کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ آ رہا ہے اور وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہوئے قلم اس کا تھک رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں محدثین کرام کو کہ ان کے زمانے میں روشنائی کی کمی تھی، قلم اتنے اچھے نہیں تھے، کاغذ مہنگے تھے، لیکن سینہ محبت رسول سے کیا تھا، معمور تھا۔ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کی کتاب میں 1000 بار لکھنے میں ان کو کوئی پریشانی، ان کو کوئی تنگی محسوس نہیں ہوئی، لیکن آج کے فیشن زدہ لوگوں کو لکھنے میں تکلیف ہونے لگتی ہے، اور ان کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے میں اور اس پر وہاں پر سلام لکھنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کے سامنے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ذکر کر چکا ہوں، القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع۔ اس کتاب کے اندر علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض واقعات لکھے ہیں خواب کے، بعض محدثین کے تعلق سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب میں دیکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش اسی لیے کر دی کہ انہوں نے کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر انہوں نے کثرت سے کیا کیا تھا، زبان سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا تھا، لکھا تھا۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ درود کے تعلق سے کچھ اور مسائل ہیں جو بہت ضروری ہیں، اور میں مولانا سے کہوں گا کہ میں وقت دیں اور ان مسائل کو آپ کے سامنے میں بیان کر دوں۔ ایک مسئلہ جسے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اور بڑی ہی شرح و بسط کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن میں اس مسئلے کو آپ کے سامنے بڑے ہی اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سوال اس بات کا ہے کہ درود ابراہیمی کو جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ درود بھیج رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود بھیج جیسا درود کی حضرت ابراہیم اور آپ کے اہل و عیال پر نازل ہوا۔ سوال اس بات کا ہے کہ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ مشبہ بہی جو ہوتا ہے وہ اقویٰ ہوتا ہے، گویا اس حدیث کے بظاہر یہ لگ رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین ہیں، سید الرسل ہیں، افضل البشر ہیں، یہ حتمی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی آپ کو فضیلت حاصل ہے۔
میں اپنی بات کو اور مختصر کرتے ہوئے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آنے والا درود کم ہو رہا ہے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے آل پر جو درود نازل ہو، اے اللہ ویسا درود ابراہیم اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا کر دے، نازل فرما دے، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم میں سے ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، آل ابراہیم میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں وہ انبیاء نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں انبیاء ہیں۔ تو گویا اس طرح درود کی حکمت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نقطہ بیان کرنے میں بڑے ماہر تھے، اور ان کی کتاب کو آپ لوگ پڑھیے، انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ گویا یہ کہہ کر کے کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ کہہ کر کے آپ جو درود کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی اور ان کے آل پر یہ درود بھیج، اس میں درود کی معنویت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور آپ کے حصے میں نازل ہونے والا درود اس کا مقام اور مرتبہ اور درجات اس کے کیا ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں چلتے چلتے درود کے تعلق سے، اور وہ مسئلہ بڑا ضروری ہے اور اس کا بیان کرنا بھی میں مناسب سمجھتا ہوں۔ سوال اس بات کا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے صرف آپ کے آل پر درود بھیجا جا سکتا ہے؟ مثلا درود بھیجنے والا یہ کہے اللہم صلی علی آل محمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی چھوڑ کر کے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ درود بھیج آل محمد پر۔ اس مسئلے میں علماء نے تفصیل کی ہے اور اس کی دو صورتیں بیان کی ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انفراداً درود بھیجنا جائز ہے تو آپ کی آل پر بھی درود بھیجنا جائز ہے، چونکہ اس ناطے انفراداً اگر آپ کی آل پر بھی درود بھیجا جاتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں، اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں بڑی تفصیل کی ہے، کہ اگر آل میں سے کسی ایک کو خاص کر لیا جائے درود بھیجنے کے لیے، مثلا جیسے روافظ کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے تو فوراً علیہ الصلوۃ والسلام لکھیں گے، لیکن ان سے اعلیٰ جو ہیں، انہی جیسے صحابی جو ہیں، ان سے بلند مقام کے ہیں، ان کے تعلق سے ان کے یہاں کیا ہوتی ہے، بخیلی پائی جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں مکروہ ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اجتناب کرنا چاہیے، اور ورنہ جو ہے انسان کو انفرادی طور پر دعا کے طور پر آل رسول کے لیے درود بھیجنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اس کو بھیجا جا سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات اور کہہ دیتا ہوں۔ آج اہل سنت کو گالی مختلف اعتبار سے دی جاتی ہے۔ توحید پر چلنا، حق پر قائم رہنا، سینہ بڑا وسیع کرنا پڑتا ہے۔ درود کے معاملے میں بھی اہل توحید کو گالی دی جاتی ہے، اتباع کتاب و سنت کے شیدائیوں کو تانے دیے جاتے ہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ افسوس کی بات ہے، یہ تانا انہیں دیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر کام یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کسی کام کو شروع ہی نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں گے کہ اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ اور تانا دینے والوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک معاملہ رہا فاتحہ کا، فاتحہ کے ہم اتنے قائل ہیں کہ جس نماز کی جس رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی وہ رکعت مکمل مانی نہیں جائے گی۔ اور تم نے فاتحہ کی ایسی بکھیا ادھیڑی کہ تم نے کہا کوئی ایک آیت پڑھ لو، نماز کیا ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ ہم درود کے کتنے قائل ہیں؟ اتنے قائل ہیں کہ ہم نے نماز کا حصہ بنا دیا، اسے جز بنا دیا، اور یہ کہا کہ اگر کوئی درود پڑھے بغیر کوئی اپنی نماز کیا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی، ناقص ہو جائے گی۔ اور تم نے جو اس کو تعلیم دی اس کو بتایا کہ تحیات پڑھ لے، اور اس کے بعد اگر پیچھے سے ہوا خارج کر دے تب بھی اس کی نماز کیا ہو جائے گی، سلامت رہ جائے گی۔ میرے بھائیوں، اسی کو کہتے ہیں کہ آسمان کا تھوکا ہوا جو ہے کس پر گرتا ہے، منہ پر گرتا ہے۔ میرے بھائی، لوگوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے درود کی قدر نہیں کی، ہم نے فاتحہ کی قدر نہیں کی، ہم نے تو جنازے کی نماز کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سنا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاف ہے کہ انسان دوسری رکعت میں کیا کرے گا۔ تم نے نہ تو فاتحہ کی تعلیم دی نہ درود کی تعلیم دی، کہا جنازے میں، کہا بس پڑھتے رہو اور نماز کیا ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ اور ہم نے کہا نماز ہے چاہے جنازہ تو اس میں فاتحہ ضروری،
اس میں بھی درود ہم نے کیا کیا؟ ضروری کیا، اور ہم نے کوئی اپنے گھر سے نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف سیدھی اس سلسلے میں تعلیمات ہیں، اس ناطے ہم نے یہ بات کہی۔ میرے بھائی اور دوستو، میں ایک بات کہہ کر کے اب میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں اور شیخ محترم سے معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس طرح دینی مجلس میں بیٹھے ہیں، اب دینی مجلس میں بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، تو کیا درود ابراہیمی پڑھیں گے آپ؟ یا بولنے والا بول رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار آ رہا ہے، تو وہ درود ابراہیمی بار بار پڑھے گا؟ ایک مرتبہ آپ نے جب درود ابراہیمی پڑھ لی، جیسا کہ ہم لوگوں نے سنت پر عمل کرتے ہوئے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا ہے، اس کے بعد پوری مجلس میں جتنی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آ رہا ہے، آپ اس پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے ہیں۔ محدثین کا یہ طریقہ تھا اور کتب احادیث سے یہ بات ثابت ہے، اور علماء نے اس کو قبول کیا ہے، صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا ہے، اور یہ چیز آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے سینوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق، محبت ڈال دے، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو تقاضے ہیں رب کریم اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود کی توفیق عطا فرما، اور یہ درود ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ، ہمارے درجات کے لیے بلندی کا سبب، ہمیں اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنانے کا سبب، اور ہمیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔